की गुफ्तगू क्या साथी के साथ होनी चाहिए थी सर? लेकिन मैंने तो खान साहब का मौक़िफ़ नहीं सुना है। अलबत्ता साफ़ी के साथ ये वाक़या पेश आया है, उनका मौक़िफ़ मैंने ज़रूर सुना है। और उनके बक़ौल उन्होंने कहा जी कि मैंने फिर खूब तसल्ली बख्श जवाब दिए और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उनके अल्फाज हैं। पहले मरहले पे तो ये होना नहीं चाहिए था, ताकि ये आवाम का जो पैसा है जो रोज़मर्रा बुनियादों पे वो भी ज़ाया ना हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये रवैया इख्तियार किया हुआ अंदर बैठ के समझी लगा रहे हैं बाहर, तो ठीक है, ये रवायत ठीक है, ये क्या समझते हैं, सही है कि गलत है? बहरहाल एक एहतजाज है, अपोजिशन एहतजाज करती आई है। मैं तो अपने तय खुद इस पे फतवा नहीं दे सकता हूँ। ये एज ए मेंबर, एज ए पॉलिटिशियन, मैं ये सब मैंने जवाब दे दिया ना कि बेहतर होता कि एहतजाज के बाद थोड़ा सा असेंबली को भी चलने दिया जाता तो अच्छा होता। ये मरवा साहब पेशावर जलसा हुआ है, आप जलसे में नहीं गए, तो जलसे को आप कैसे देख रहे हैं? जलसा कामयाब जलसा हुआ है या मैं क्या करूं, मैं क्या करें? मैंने तो बैरिस्टर गौर साहब ने जो वीडियो लगाई थी एक्स पे, उसमें तो मुझे बहुत सारी कुर्सियां खाली नजर आई है। और बाकी जो है ये जलसा अंदरूनी इंतशार का शिकार हुआ है। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग शायद नहीं चाहते थे कि अली अमीन खान इसको खान की तवक्कुआत के मुताबिक ये जलसा में मजमा इकट्ठा कर सके। शेर अफजल मेहरा साहब, सर इसको चुप होने दो एक मिनट। शेर अफजल मेहरा साहब, अली अमीन गंडापुर की जो आज मुलाकात हुई है, हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि उन्होंने खान साहब को बोला कि अलीमा खान को कहें कि वो मदाखलत ना करें सियासत में, वरना मेरे लिए वजारत की कोई अहमियत नहीं रखती। पार्टी में इतने ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? खान ने तो अल्लाह पहले भी कई दफ़ा कहा है कि मोहतरमा मुदाखलत न करे, लेकिन वो बात नहीं आ रही है। और मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिशों का मंबा तो यही है कि शेरशाह के लिए रास्ता हमवार किया जा सके। मेरा आपसे सवाल पूछने के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के अंदर एक अपनी असम्बली लगा ली और मस्ती खेल साहब आपको बुलाने के लिए लाए कि आप उस एहतजाज में शरीक हो, लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया। आप जो समझते हैं कि पीटीआई ने जो असम्बली के अंदर जो एहतजाज किया है वो जस्टिफाइबल था, और फिर आपने क्यों नहीं शिरकत की? मैंने तो पीटीआई की किसी एहतजाज में शरीक न होने का फैसला किया हुआ है। अल-ऐलान मैंने कहा है कि मैं इनकी किसी एहतजाज में, देखिए मुझे बैरिस्टर गौर साहब ने भी इशारा किया, मुझे मेरे और दोस्तों ने भी कहा। मेरा ख्याल नहीं है कि अब कोई मुझ पे ये हक रखता है, क्योंकि ख़ुद आपने ही मुझे पार्टी से निकाला है और बग़ैर किसी कसूर के। इतनी बेतवकीरियों के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एहतजाज का हक किसी का बनता है। मैं अब अपनी मर्ज़ी करता हूँ। और जहाँ तक इनके एहतजाज का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि अपोजिशन एहतजाज करती आती है, और जो पीटीआई के साथ हो रहा है इन हालात में, अगर वो इन्होंने ये तरीका चूज़ किया है तो मैं तो इसको गलत नहीं कह सकता हूँ। अलबत्ता बेहतर ये होता कि आधा इजलास आप एहतजाज करें और आधा वक्त जो है वो आप थोड़ा इजलास को भी चलने दें, ताकि कौम का पैसा भी ज़ाया ना हो। इमरान खान साहब से मुतल्लिक आज करारदाद मंजूर हुई है, मज़हबी करारदाद, साथी के साथ उन्होंने बड़ी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू इस्तेमाल की। क्या समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू क्या साथी के साथ होनी चाहिए थी सर? लेकिन मैंने तो खान साहब का मौक़िफ़ नहीं सुना है। अलबत्ता साफ़ी के साथ ये वाक़या पेश आया है, उनका मौक़िफ़ मैंने ज़रूर सुना है। और उनके बक़ौल उन्होंने कहा जी कि मैंने फिर खूब तसल्ली बख्श जवाब दिए और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उनके अल्फाज हैं। पहले मरहले पे तो ये होना नहीं चाहिए था। दूसरे मरहले पे जो है ये ट्रोलिंग, तो ये अपनों की भी करते हैं, ये तो एक वतीरा बना हुआ है। तीसरी बात ये है कि जो रिजोल्यूशन जो आज पास हुआ है ना, मेरा ख्याल है इसमें एक तो खान साहब को सुना ही नहीं कौमी असम्बली ने। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर वहाँ
جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس کا ادھری جواب دے دیا تھا بقول ان صحافی کے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی گلہ شاید اس کا نہیں رہتا تھا۔ ویسے ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ بہت سارے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، اس میں اب اتنی یہ نئی جنریشن آ گئی ہے، اور اگرچہ یہ صحافی مذکور جو ہے وہ تو 32 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، اور ویسے میں جانتا ہوں خود سینئر آدمی ہے، لیکن یہ ہے کہ سوالات کا انداز بھی آپ دیکھ لیں جو آج کل خصوصاً یوٹیوبر جو پوچھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہو جاتے ہیں، ان سے آپ سوال کرتے ہیں نا، تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کا بھی احترام ہونا چاہیے، لیکن ایسے کسی رویے کی، کیونکہ صحافیوں نے ہمیشہ ہماری آواز پہنچائی ہے، ہمارے لیے آواز اٹھائی بھی ہے، اور یہ ناخوشگوار واقعہ تھا جس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ریزولوشن میں عمران خان کا نام نہ ہوتا، بے شک اگر آپ کی مجبوری تھی یا آپ نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی تھی، تو اس پہ اگر آپ تفتیش یا انویسٹیگیشن چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ وزارت داخلہ کے اس ادارے پہ چھوڑ دیتے جنہوں نے تفتیش کرنی تھی، کہ وہ فیئر تفتیش کریں اور انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی رائے سے متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ کافی عرصے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کی آج ملاقات رہی اور 2.5 گھنٹے ملاقات رہی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکتی ہے؟ اور کیونکہ علی امین پہ یہ اعتراضات اٹھتے تھے کہ وہ جان بوجھ کے ملاقات نہیں کر رہے، آج وہ اعتراضات بھی ختم وہ بیچارہ تو عدالتوں میں گیا، کیا جان بوجھ کے تو موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا یہ کلیم کر رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا تو اس کی ٹرولنگ کر رہا ہے، وہ تو دشمن بنا ہوا ہے۔ اب بڑے جید سیاستدان ہیں سر، کیا بات ہوئی ہے؟ کیا علی امین صاحب سے آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ وہاں ڈسکس کیا چیزیں ہوئی ہیں؟ میری ابھی کوئی بات نہیں۔ سر کمیٹیوں کے حوالے سے لطیف خسرو صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے واپس لے لیے جائے، علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نے ان کا انٹرویو یہ فیصلہ ہی غلط تھا، اس سے کیا مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی مطلب ایسے فیصلے جو ہیں جو ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے فیصلے ہونے چاہیے۔ آج فیصلہ استعفیٰ دینے کا، پھر واپس لینے کا، اس سے مطلب فیصلوں کا مذاق بن جاتا ہے۔ مروت صاحب یہ فیصلے کون کروا رہا ہے؟ یہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر ترین ایک جج بھی تھے اور وکیل بھی دیکھیے، تھے۔ آج میری ایم این ایس سے بات ہوئی، ایم این ایس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چپڑاسیوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اڈیالہ جیل سے پیغامات آتے ہیں، وہاں پہ کوئی ستائش نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہر ایم این اے، کوئی ایم این اے ایسا نہیں ہے جو بیل پہ نہ ہو، جس کے خلاف کیسز نہ ہو، جس کا بزنس بند نہ ہو، اوپر سے آئے دن سوشل میڈیا ان کی کلاس لے رہا ہوتا ہے، پارٹی میں علیحدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ چپڑاسیوں سے برا سلوک کر رہے ہیں، لہذا ایسے حالت میں میرا خیال ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں ان رویوں سے، اور بہت سارے ایم این ایز اب اعلان پارلیمانی کمیٹیوں میں ایسے رویوں کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں۔ مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی لگانے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی اسمبلی میں شرکت کریں گے؟ نہیں، میں کسی احتجاج کا حصہ نہیں ہوں، نہ بنوں گا۔ اس کی وجہ مروت صاحب انہوں نے نکال دیا ہے، میں نے جو جتنے احتجاج کیے سب مل کے نہیں کر سکتے، مروت صاحب آپ عمران خان وسیلہ مجھے دے دیا ہے۔ مروت صاحب آپ عمران خان سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ ان لوگوں کے کہنے پہ کیوں آپ ایسے باتیں؟ عمران خان سے ملاقات کے لیے میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے کان بھرے تو خان نے ملاقات سے انکار کیا، اب میں پھر جاؤں اور پھر جو ہے اپنی جگہ انسائی کرا دوں تو بہتر ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، جب خان کو ضرورت ہوگی تو وہ خود بلا لے گا۔ آپ خان کے ساتھ ہیں؟ ہمیشہ سے خان کے ساتھ آیا ہوں، اور خان اور میرے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ ایک ملاقات کی مار ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں خود اس کے لیے منتیں ترلے کروں۔ میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پارٹی نے، نہ کہ صرف پارٹی سے نکالا، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کردار خوشی کر رہا ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے، لہٰذا جو نقصان سوشل میڈیا نے کرنا تھا اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں کسی کے ڈراوے یا ہراسمنٹ یا ٹرولنگ سے جو ہے کوئی
ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کے کان بھرے گئے، یہ شندانہ گلزار صاحبہ نے انٹرویو میں کہا. اس کے بعد آج بڑے ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں آپ کے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ون سائڈ انہیں رپورٹنگ کی جاتی ہے. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ اور لیڈر ہے نا، اس کو کان بھرے جاتے ہوں گے لیکن فیصلہ تو ان کو کرنا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے پارٹی کو کہاں پہ کھڑا کر دیا؟ ورکر سے امید ہی چھین لی ہے. میں اگر تھا تو کم از کم احتجاج کی امیدیں تو لوگوں کو تھی، لوگوں کو نکال تو سکتے تھے. اب آپ نے پشاور کے جلسے کا حال دیکھا، 5-10 کو دیکھا. مروہ صاحب آپ جب پشاور جلسے میں تھے، وہ جو جلسہ ہوا تھا علی امین اور آپ دونوں، اس اسٹیج کی رونق ہی کچھ اور تھی. اس مرتبہ کوئی اسٹیج کی رونق نظر نہیں. میرا خیال ہے کہ شاید اس جلسے کے کافی دیر بعد کوئی اور جلسہ ہوگا. اب جلسے بھی جو ہے مفقود ہو جائیں گے، احتجاج تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. شکریہ.